دیکھیں عمران خان صاحب کیا قسمت کے دھنی ہیں. ہمارے ملک میں کوئی چیز کہنا قبل از وقت ہوتا ہے، کیونکہ یہاں ایک حادثہ، ایک ثانیہ یا ایک واقعہ ہوتا ہے اور پورا منظر ہی بدل جاتا ہے. آج دوسرے ملک کے مخالفین کو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم کیسے جیتے ان سے. نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، یہ میں نے بھی خیر ٹی وی پہ کہا، یہ اب اکٹھے کھڑے ہوں نا، اکٹھے بیٹھے ہوں ایک جگہ پہ، تو بہت سارا اینو پیل ہوں نا، تو اس کے باوجود ہضم نہیں ہوتے. یہ کیوں نہیں ہوتے؟ اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ یہ ان کا ماضی کیا ہے. اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پیپلز پارٹی اور نون کی مشترکہ کامن چیز کیا ہے. ایک قاتل، ایک مقتول، ایک آمریت، ایک جمہوریت. اچھا ارشاد بھٹی صاحب، یہ بتائیں انتخابات کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ایک طرف ہمیں یہ بھی خبریں مل رہی ہیں کہ شہباز شریف انتخابات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن زرداری صاحب نے اس حوالے سے حامی نہیں بھری. اتحادی جو ہیں آپس میں اختلافات بھی نظر آ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا انتخابات وقت پہ ہوں گے، نہیں ہوں گے؟ کیا سٹیٹس ہے؟ نہیں، جہاں تک آپ نے وہ پہلی بات کی ہے نا، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ جو حکومت آئی ہے اس میں فائدے میں کون رہ گیا؟ مولانا صاحب، جو ہاؤسنگ، مذہبی امور اور مواصلات سے ایسی کھوئے ملائی والی وزارتیں لے کے سائیڈ پہ ہو گئے. اور دوسری زرداری صاحب، سندھ بھی محفوظ، اور اس کے بعد مرکز میں جو کام نہ کرنے والے ایریاز ہیں وہ لے کے سائیڈ پہ ہو گئے. تیسرا، انہوں نے پنجاب میں بھی بارٹر سسٹم کر لیا نون کے ساتھ کہ ہمیں اتنی سیٹیں دے دیں، فلانا ہو گیا. اور بلاول وزیر خارجہ بنا دیا. اللہ کے فضل سے وہ اب ملک پھر رہا ہے اور اپنا سی وی پیش کر رہا ہے. اور وہی ان کا کہ بھٹو صاحب بھی پہلے وزیر خارجہ تھے تو بلاول بھی پہلے وزیر خارجہ تھے، تو وہ اپنا سی وی بھی امپروو کر رہا ہے. نیچے ان کو کام کرنے کے لیے ہنا ربانی کام کر رہی ہیں، وہ ملک پھر رہا ہے. اور قوم کے لیے اس نے روانڈا کا دورہ بھی ملتوی کیا ہے، بڑا قوم کے لیے قربانی دی ہے میرے خیال سے. تو وہ اللہ کے فضل سے وہ ہو گیا. اب پھنس کون گیا؟ نون لیگ. نون لیگ ساری گالیاں کس کو پڑ رہی ہیں؟ نون لیگ کو. نون لیگ کا سارا جو دار و مدار کہاں ہے؟ سینٹرل پنجاب میں اس کا سب سے بڑا حریف کون ہے؟ عمران خان. تو جو پنجاب فتح کرے گا وہ دلی فتح کرے گا، مطلب اسلام آباد فتح کرے گا. تو اب نون لیگ پھنسی ہوئی ہے. نون لیگ کے پاس کیا تھا؟ گورننس اور پرفارمنس، کہ ہم آتے ہیں، ہم گورن کرتے ہیں، مسائل حل کرتے ہیں. اب کیا ہوا؟ الٹا ہو گیا سارا کچھ. جو مسائل، ڈالر ہاتھ میں نہیں آ رہا، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، برا حال. شہباز شریف صاحب کا وہ جو شہباز سپیڈ کا جو ایک امیج تھا وہ تار ہو گیا، ختم ہو گیا. اور اس آپس میں لڑائیاں، آپس میں کوئی ایک دوسرے کے دیکھنے کے روادانی، حلقوں میں جانے کے سارے عمران خان صاحب کی گورننس، پرفارمنس، مس مینجمنٹ، نااہل یا نالائکیاں اپنے سر لے کر انہوں نے ان کے گناہ بخشوا کے اب پھنس گئے. تو اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے جیسے بات کی کہ جب یہ عدم اعتماد آئی، اس میں زرداری صاحب اور مولانا صاحب تو چاہتے تھے کہ پوری مدت کریں، لیکن نون چاہتی تھی کہ فوری الیکشن میں جائیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ فوری الیکشن میں جائیں گے تو یہ جیتیں گے. اب یہ ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ عمران خان جو کہتا ہے نا کہ مجھے نکالو گے تو میں زیادہ خطرناک ہوں گا. ہمارے ہاں ہسٹری یہ ہے کہ جس کو نکالا وہ ٹھس ہو گیا. واحد عمران خان نے جس کو نکالا وہ زیادہ مشہور ہو گیا، زیادہ طاقتور ہو گیا. تو یہ پتہ نہیں تھا، انڈر اسٹیمیٹ کر گئے سارے. اب یہ لندن گئے نواز شریف صاحب کے پاس. نواز شریف صاحب نے کہا الیکشن میں چلے جائیں، ہمیں نہیں چاہیے، یہ ہمارے پاس ہم یہ مسائل نہیں سکتے. لیکن صورتحال دو تھی. ایک تو یہ تھی کہ ظاہر ہے ہم اگر یہ الیکشن میں چلے جاتے تو ہم ڈیفالٹ کر جاتے، ہو سکتا ہے، کیونکہ نگران حکومت سے IMF کیوں بات کرے گا، بار کے ادارے کیوں بات کریں گے. تو دوسری بات یہ ہوئی کہ یہ پنجاب کے ایک وزیر ہیں، انہوں نے شہباز شریف صاحب کی تقریر بھی لکھ لی تھی کہ تقریر لکھی جا چکی ہے کہ وہ تقریر کریں گے اور ریزائن کر دیں گے. اس کے بعد ظاہر ہے کسی کے پاس اکثریت نہیں ہوگی، اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی اور الیکشن ہو جائیں گے. لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کا جو پریشر بلٹ ہونا شروع ہوا اور انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا یہ، اور پھر IMF کے پاس جانا، اور پھر ان کا 3 پوائنٹ ایجنڈا تھا اقتدار میں آنے کا، عمران خان کو ہٹانے کا. پہلا تھا آل بچاؤ، مال بچاؤ، کھال بچاؤ. دوسرا تھا الیکشن اور نیب ترامیم. تیسرا تھا نومبر کی تقرری، آرمی چیف کی تقرری. یہ 3 چیزیں تھیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ عمران خان آئے گا، اپنا کوئی ہو سکتا ہے چیف لگائے اور ہم آگے فارغ ہو جائیں. اگر عمران خان نے EVM پر یہ کر لیا سارا، مشین پر الیکشن، اوورسیز کے ووٹ پڑ گئے، وہ جیت جائے گا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا کیا سٹیٹس ہے؟ وہ ختم ہو گئی ہے نا، وہ تو انہوں نے ترامیم. اور تیسرا انہوں نے ترامیم جو نیب کی جو بے شرمی ڈٹھائی سے کی. مطلب یہ کہ جس ایک تھانے میں ایک بندے کے خلاف
پرچے ہوئے ہیں، قانون اس کے خلاف FIR ہے، اسی تھانے کا SHO سے لگا دیں، وہ آ کے اپنے اسے سارا سیٹل کر لیا. جو بے شرمی سے نیب میں اب کیا جانا، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ جو ترامیم کی تباہی پھیر دی، تو وہ سارا انہوں نے کر لیا. تو اب ان کو میرا خیال ہے جہاں تک میں جانتا ہوں اب یہ اینڈ تک جائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے انتخابات فوری ہو رہے ہیں یا اپنی مدت پوری کریں گے؟ ہمارے ملک میں کوئی چیز کہنا قبل از وقت ہوتا ہے، کیونکہ یہاں ایک حادثہ، ایک ثانیہ یا ایک واقعہ ہوتا ہے اور پورا منظر ہی بدل جاتا ہے. کبھی کسی نے سوچا تھا کہ عمران خان وزیر اعظم بن جائے گا، کبھی کسی نے سوچا تھا کہ عمران خان 3.5 سال میں چلا جائے گا، کبھی کسی نے سوچا تھا کہ شہباز شریف صاحب پھر وزیر اعظم بن جائیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں، ابھی میں نے لاسٹ پروگرام کیا ساجد تارڑ صاحب کے ساتھ، امریکی سابق صدر جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے مشیر بھی رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب کا کلیم ہے کہ سازش ہوئی، مداخلت ہوئی، میری حکومت میں امریکہ نے پورا کردار ادا کیا ہٹانے میں. وہ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. انہوں نے تو بالکل اس کو کہا کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے تو دھوکہ دیا. کہتے ہیں میں نے تو نفل پڑھے تھے کہ خان صاحب آئیں، میں نفل پڑھتا رہا اور میں بڑا مداح تھا، بڑا فین تھا، لیکن خان صاحب نے وہ کہتے ہیں دکھائی سجی ماری کھبی، سب کے ساتھ فراڈ کیا. تو یہ جو ان کا کلیم ہے، یہ دعویٰ بالکل غلط ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب کیا قسمت کے دھنی آدمی. میں اس ملک میں 3 بندوں کو اگر دیکھیں، آصف علی زرداری، نواز شریف اور پھر عمران خان، اللہ نے ان کو بار بار موقع دے رہا ہے. عمران خان صاحب کا یہ جو ایک مداخلت کا مراسلہ ہے، اس نے عمران خان صاحب کو کہاں سے کہاں پہنچا دی ہے. یعنی ہم جب یہ حکومت چل رہی تھی، مہنگائی، بے روزگاری، عمران خان وزیر اعظم تھے، تو ہم سوچتے تھے کہ دیکھتے تھے اگلا الیکشن آئے گا نا تو 11ویں سیٹ کہاں سے لے گئے عمران خان. 10 سیٹیں بھی ہم بڑے نا کھینچ کے لاتے تھے کہ وہ بھی جیت جائے گا، وہ بھی جیت جائے گا. آج دوسرے ان کے مخالفین کو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم کیسے جیتے ان سے. اب یہ چھوڑ دیں کہ یہ کیا تھا. یہ تو نواز شریف صاحب نے PDM کی میٹنگ میں کہا کہ اس کا بیانیہ جھوٹا یا سچا ہے، بک رہا ہے. آپ کے پاس ویسے ارشاد بھٹی صاحب آپ کے پاس خبر ہوتی ہے، یہ بتائیں کہ کیا واقعی پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہوا؟ کیا واقعی خان صاحب کی گورنمنٹ کے خلاف سازش ہوئی؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں مانتا، میری نہیں مانتا کہ میں بالکل نہیں مانتا کہ کوئی ایک ایسی سازش ہوئی ہو جس میں میری عدلیہ بھی شامل ہو، جس میں میری فوج بھی شامل ہو، اور جس میں باقی ہم سارے شامل اور مل کے کریں. لیکن یہ سچ ہے کہ جو بائیڈن کا امریکہ عمران خان کو لائک نہیں کرتا تھا. یہ بھی سچ ہے کہ وہ ایک مراسلہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن کو امریکہ کے عادی عوام اس کو اپنا صدر بھی نہیں مانتے. ہاں وہ تو ان کے اپنے ڈیوائیڈ ہے نا. ٹرمپ کو عادی نہیں مانتے اس طرح ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں کہ 38% عمران خان نے یا 32% ووٹ لیے ہیں تو 68% تو دوسروں نے لیے ہیں. تو وہ تو ایک چھوڑ دیجئے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ایک ڈونلڈ لو نے ہمارے سفارتکار کو بلایا اور اسے کہا کہ طریق عدم اعتماد سے پہلے ایک طریق اعتماد کا وہ جو مراسلہ ہے اس میں ذکر تھا 9 مرتبہ، اور اس کے بعد اس میں یہ بھی تھا کہ عمران خان رہ جائیں گے تو آپ کو یہ سزا ملے گی، چلے جائیں گے تو معاف کر دیا جائے گا، اور اب تعلقات عمران خان کے بعد ہو کے. لیکن جو سازش ہے اور پوری اس سازش کی بنیاد پر کسی کو، میں تو اس نظریے سے اختلاف کرتا ہوں کہ کوئی غدار ہے، کوئی کافر ہے، کوئی محب وطن نہیں ہے. تو وہ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ بکتا ہے ہمارے یہاں بھائی. مجھے آج میں نعرہ ماروں انڈیا کا، اور اس کا بڑا ایفیکٹ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں چھوڑو یار مراسل. یعنی یہاں پہ بھی وہی کارڈ کھیلا جا رہا ہے جیسے انڈیا میں کارڈ کھیلا جاتا ہے اینٹی پاکستان کا. تو اب جو الیکشن ہے وہ اینٹی امریکہ کارڈ کھیل کے کرسی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہیں، اس میں پتہ ہے جو سب سے بڑی بات ہے ناصر، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ عمران خان کے ساتھ ایک اکثریت ان لوگوں کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر چور آ گئے، پھر لٹیرے آ گئے، پھر وہ آگے. میرے ایک دوست ہے، اس نے کہا کہ جب مولانا صاحب، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، یہ میں نے بھی ٹی وی پہ کہا، یہ اب اکٹھے کھڑے ہوں نا، اکٹھے بیٹھے ہوں ایک جگہ پہ، تو بہت سارا اینو پیل ہو نا، تو اس کے باوجود ہضم نہیں ہوتے. یہ کیوں نہیں ہوتے؟ اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ یہ ان کا ماضی کیا ہے. اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پیپلز پارٹی اور نون کی مشترکہ کامن چیز کیا ہے. ایک قاتل، ایک مقتول، ایک آمریت، ایک جمہوریت.